Good morning students. Today is our Urdu classes. आज हम दर्जा 12वीं की गुलशन उर्दू पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम खोल लेते हैं, किताबों में अपनी खोल लीजिए जल्दी से। ये है इसकी इंडेक्स, ठीक है। अच्छी तरह से देख लीजिए इसकी इंडेक्स। इसमें आपको टोटल 20 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर हैं हिस्सा नस्र में और 10 चैप्टर हैं हिस्सा नज़्म में। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर अल्लामा महवी सिद्दीकी, जिन्होंने हमद लिखी है, ये उसके शायर हैं। इनकी विलादत का सन कौन सा है? 1891, और वफ़ात कब हुई थी इनकी? 1974 में, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं। अल्लामा महवी सिद्दीकी भोपाल के एक आला इल्मी ख़ानदान में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए वो? भोपाल के एक बहुत ही आला इल्मी ख़ानदान में, जहाँ पर तालीम बहुत ज़ोर शोर से करवाई जाती थी। इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की। शुरुआती तालीम उनकी कहाँ पर हुई? घर पर ही, क्योंकि उनके घर में सभी लोग पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने घर में ही अपनी तालीम कर ली। इसके बाद फ़िरंगी महल के मदरसा निज़ामिया में दाखिल हुए। फ़िरंगी महल के मदरसा निज़ामिया में दाखिल हुए, भोपाल में ही बना हुआ है ये, ठीक है। तालीम पूरी करने के बाद 1911 में लखनऊ गए। जब उनकी तालीम पूरी हो गई तो वो 1911 में कहाँ गए? लखनऊ गए। यहाँ उनकी मुलाकात मौलवी अब्दुल हक से हुई। ये भी बहुत अच्छे शायर हैं, ठीक है। इनके बारे में हम आगे भी पढ़ सकते हैं। और मौलवी अब्दुल हक के साथ मिलकर उन्होंने इल्म और अदब की गैर मामूली खिदमत अंजाम दी, ठीक। अल्लामा महवी सिद्दीकी बैक वक्त शायर, नक्काद, मुहक्किक, मुअर्रिख, तर्जुमा निगार, सहाफ़ी और काबिल उस्ताद थे। ये उनकी पूरी सिफत हैं। वो क्या क्या थे अल्लामा महवी सिद्दीकी? उस वक्त के शायर भी थे, तनकीद निगार भी थे यानी नक्काद, मुहक्किक भी थे, सच बात कहने वाले, मुअर्रिख भी थे, तारीख़ लिखने वाले, तर्जुमा निगार भी थे, ट्रांसलेट भी करते थे, सहाफ़ी भी थे वो, ठीक है, यानी पत्रकार थे, और काबिल उस्ताद थे, और बहुत अच्छे उस्ताद भी थे। उनकी परवरिश मजहबी माहौल में हुई। कौन से माहौल में हुई? मजहबी माहौल में, जहाँ पर मज़हब व मिल्लत के काम समझाए जाते थे। उसका उनके कलाम पर भी असर पड़ा, इसीलिए वो मज़हब की बातें भी अपने शायरी में इस्तेमाल करते हैं। उन्हें फ़ारसी और अरबी पर मादरी ज़बान की तरह कुदरत हासिल थी। फ़ारसी और अरबी पर मादरी ज़बान की तरह कैसे? जैसे हम अपनी मम्मी से जो ज़बान सीखते हैं वो हमारी कितनी साफ़ होती है, कितनी शफ़ाफ़ होती है, हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। इसी तरह से उनकी फ़ारसी और अरबी ज़बान भी बिल्कुल मादरी ज़बान की तरह ही थी, जैसे उन्होंने घर में ही इस ज़बान में परवरिश पाई हो। उनकी तख्लीक़ात में इंसानी ज़िंदगी की समाजी, तहज़ीबी और मजहबी क़दरों की अहमियत और अफादियत का गहरा शऊर मिलता है, ठीक है। जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी अभी तक उन्होंने तख्लीक़ किया है, उसमें एक तो इंसानी ज़िंदगी मिलती है, उसकी समाजियत मिलती है, यानी सोशल वाली जो ज़िंदगी होती है, सोशल वर्कर वाली ज़िंदगी, वैसी ज़िंदगी उनकी तख्लीक़ात में नज़र आती है, तहज़ीबी नज़र आता है, मजहबी नज़र आता है, ठीक है। और इन्हीं की ही अहमियत का गहरा शऊर मिलता है, यानी ऐसी ही समझदारी उनके कलाम में देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम इसकी हमद पढ़ते हैं। तरानाए हमद, ठीक है। ये हमद है, इसकी तशरीह मैं आपको भेज दूंगी। इसकी तशरीह आप अपनी किताबों में, कॉपीज़ में लिख लीजिएगा, ठीक। एक बार आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कलमा पढ़ता हर एक मुर्ग खुश अल्हां तेरा, है गुलिस्ताने जहाँ है के दबिस्तां तेरा। ये गुलिस्तां जहाँ है के दबिस्तां तेरा, ठीक है। इस शेर में शायर क्या कहते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। हमद का तो मतलब ही होता है तारीफ़ बयान करना अल्लाह ताला की। तो क्या कहते हैं? कलमा पढ़ता हर एक मुर्ग़ खुश अल्हां तेरा, यानी हर एक अच्छी आवाज़ वाला परिंदा तेरा कलमा पढ़ता है, तेरी तारीफ़ बयान करता है ना। ये गुलिस्तां जहाँ है कि दबिस्तां तेरा। फिर शायर कहते हैं कि ये जो जहाँ है, ये जो दुनिया है, जिसमें किस्म किस्म के फूल हैं, बागात की खूबसूरती है, इन सब में किससे इजाफ़ा होता है? तेरी ही तारीफ़ से तो इजाफ़ा होता है। इन सब के कानों में रस घोल देने वाली आवाज़ कौन सी होती है? परिंदों की आवाज़ होती है। या रब इस बंदा आसी पे एहसान तेरा, सारी दुनिया पे छाया हुआ है इंसान तेरा, है ना,
تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ جیسے ہم گناہ گاروں پر تیرا بہت بڑا احسان ہے، تو نے ہم کو انسان بنایا ہے اور پھر وہ طاقت و قوت دی ہے کہ انسان پوری دنیا پر چھا گیا ہے۔ دنیا پر چھا جانے سے مراد کیا ہے کہ آج انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، چاند پر پہنچ گیا ہے، ہوائی جہاز ہیں، میزائلیں ہیں، انٹرنیٹ ہیں، ان سب کو ایجاد کس نے کیا ہے؟ انسان نے کیا ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی وجہ سے ہے نا، اسی لیے انسان چھایا ہوا ہے۔ دل کی آنکھیں جو کھل گئیں اسرار جہاں، ایک طلسمات ہے عالم امکان تیرا۔ دل کی آنکھیں جو کھلی سے مطلب، اس کا مطلب کیا ہے کہ عالم امکان تیرا میں شاعر کہتا ہے دوسری طرف خدا کی خدائی کا اقرار کرتے ہوئے کہ دل کی آنکھیں یعنی ضمیر، انسان کا ذہن کھل گیا تو ساری دنیا میں جو تیرے راز ہیں، جو تیرے اسرار ہیں، وہ سب دماغ کے ذریعے انسانوں پر منکشف اور واضح ہو گئے ہیں، کھل گئے ہیں انسانوں پر، ہے نا، سارے راز۔ اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری دنیا، تو ایک معجز اور جادو کی طرح ہے، یہ جو تیری دنیا ہے وہ ایک جادو کی طرح ہے۔ اس میں شاعر دنیا کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دن ہوتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، چاند سورج اپنے اپنے وقتوں پر نکلتے ہیں، چھپتے ہیں، اسی طرح موسم بھی اپنے وقتوں پر بدلتے رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، ایک طلسمات ہے، پوری دنیا ایک جادو کی طرح ہے نا۔ تو اگر انسان اپنی آنکھیں کھول لے، اپنی ضمیر کی آنکھیں کھول لے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو قبول کر لے تو وہ اپنے آنکھوں کو کھول کر سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ ذرہ ذرہ ہے تیری شان خدائی کا ثبوت، قطرہ قطرہ ہے عجب گوہر عرفاں تیرا۔ ذرہ ذرہ ہے سے مطلب یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ علامہ مہدی صدیقی کہتے ہیں اے میرے رب، معمولی سی چیز بھی تیرے خدا ہونے اور تیری حکومت ہر جگہ ہونے کی دلیل ہے نا، تیری خدائی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ قطرہ قطرہ، چھوٹی سی چھوٹی چیز موتی کی طرح چمکتی ہے نا، گوہر عرفاں تیرا یعنی موتی کی طرح چمکنا اور اس کی پہچان بننا، جس سے کس کی پہچان ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ وہ گل قدائے دہر کے یارب، اس میں پتا پتا نظر آتا ہے، پتا پتا نظر آتا ہے ثنا خواں تیرا۔ پھر کیا کہتے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ دنیا وہ باغ ہے جس میں پتا پتا تیری تعریف بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کی ہر مخلوق ہر پل اس کی بڑائی اور حمد و ثنا کرتی رہتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی شعر میں پرندوں کو اللہ کی تعریف بیان کرنے کا ذکر کیا ہے شاعر نے اوپر، تو اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ پیڑ پودے، پھول پتے وغیرہ، گل قدا، دہر، دریا، یارب، اس میں ہر چیز میں سب لوگ تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور تیری بڑائی بیان کرنے کا ذکر کرتے ہیں، ہے نا۔ ثنا خواں مطلب تعریف بیان کرنا۔ ہر کلی حسن تبسم سے تیری شکر گزار اور مرہون کرم ہر گلے خنداں تیرا۔ اب شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے خدا، ہر ایک کلی جب کھلتی ہے تو وہ مسکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے نا۔ حسن تبسم مطلب مسکراہٹ، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تیرا شکر ادا کر رہی ہو مسکرا کر، ہے نا، کلی کھلتے وقت۔ اور جب پھول کھلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہنس رہا ہے، اور مرہون کرم ہر گلے خندہ تیرا، وہ ہنس رہا ہے اور وہ ہنسی بھی جو ہے تیرے کرم اور تیری مہربانی کی وجہ سے ہے، اور اسی لیے ہر پھول ہر کلی تیری شکر گزار ہونے پر مجبور ہیں۔ سبز وہ گل و نظر افروز رواں ہیں نہریں، کم گلستان سے نہیں کوئی بیاباں تیرا۔ پھر شاعر کیا کہتا ہے؟ اس دنیا کو سجانے اور سنوارنے کے لیے جو ہریالی، پھول اور پتے اور نہریں جو وغیرہ وغیرہ بنائے گئے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہے نا۔ دنیا میں ہر طرف جو باغات ہیں، جو پھول ہیں، جو پتے ہیں، اس سے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، ان کی روشنی بڑھ جاتی ہے، آ رہا ہے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، ان سے روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اور دریا ہر طرف جاری ہیں، یہ پیاس بجھانے والی اور ہر طرف سبزہ پیدا کرنے میں مددگار ہیں، ہر طرف اللہ تعالیٰ کا ہی نور چھایا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی سنسان اور ویران جنگل بھی اگر ہے تو وہ خوبصورت باغ نظر آتا ہے، بیاباں بھی اگر ہوتا ہے، کم گلستان سے نہیں کوئی بیاباں تیرا، اگر کوئی سنسان جنگل بھی ہے تو وہ بھی خوبصورت باغ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر وہاں سے کوئی نہر نکلی ہے، کوئی چشمہ جاری ہے تو وہ خوبصورت ہی لگے گا۔
ہے نا. ظلمت شب میں لبھاتے ہیں دلوں کو انجم, کتنا پیارا ہے یہ آئینے چراغ تیرا. پھر شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ ستارے دلوں کو لبھاتے ہیں, پسند آ جاتے ہیں. تیرا بنایا ہوا قانون بھی کتنا پیارا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو چاروں طرف تاریکی چھا جاتی ہے. اس تاریکی میں یہ ستارے جلوہ نما ہوتے ہیں. ان کی خوبصورتی سے آسمان پر عجب اور دلکش منظر نظر آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. آیا سمجھ میں؟ انجم مطلب ہوتا ہے ستارے, ہے نا. تو جب رات ہوتی ہے تو ستارے چمکتے ہیں, اندھیرے میں ستارے چمکتے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں دلوں کو, کتنا پیارا لگتا ہے. آئینے چراغ تیرا, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف نور ہی نور ہے, روشنی ہی روشنی ہے, آئینے جیسے ہو گئے ہوں, ہے نا. بزم ہستی کو جو دیتا ہے اجالا ہر روز, ایک چراغاں ایسا ہے یہ مہر درخشاں تیرا. پھر شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اے خدا یہ چمکتا ہوا سورج جو کہ تیری قدرت کا کرشمہ ہے, یہ دنیا کو ہر دن روشنی دیتا ہے. اس شعر میں شاعر نے خدا کی تعریف بیان کی ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کہ اس نے سورج بنایا, اس کو نکالتا ہے, اس کو چھپاتا ہے, اسی سورج کی روشنی سے تمام دنیا کا اندھیرا مٹ جاتا ہے نا, اور یہ دنیا روشن ہو جاتی ہے. آیا سمجھ میں؟ ایک نظر مہوی ناشاد پہ بھی ہو جائے, یہ بندہ ہے پریشاں پشیماں تیرا. اب شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار, میں بہت گناہ گار ہوں, میں عاصی ہوں, میں بہت شرمندہ ہوں, تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر پایا, میں ابھی تک اس لیے پریشان بھی ہوں. مگر اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے, اور میرے بندوں پر تو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے, اس لیے میرے اوپر بھی تیری ایک نظر عنایت ہو جائے, تیری کرم اتنا مہربانی ہو جائے تو میری پریشانی بھی دور ہو جائے. آیا سمجھ میں؟ یہ چیپٹر پورا حمد ہے, اس کی پوری تشریح آپ کو لکھنی ہے 2 لائن کی, میں آپ کو نوٹس میں بھیج دوں گی, آپ کو اسے اپنی ورک کاپی میں کمپلیٹ کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, خدا حافظ.